لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئے. بہرحال حضور کے دل میں رغبت. آخر مکے میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے. تو اسی طرح کی دعا آپ نے کی ہوگی. فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی. لہذا امید منقطع کر لیجیے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے. اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں، جس کی امیدیں قلیل جس کے مقاصد جلیل. مقصد اونچا لیکن امید قلیل رکھیے. اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے. اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے، کسی اجرت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے، کہیں دائیں بائیں ہک اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں گے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت،